Assalamu alaikum students. I am your teacher from Little Master Model School. I hope you all are fine. In previous video, we completed our half reading of a lesson, the Indus Valley Civilization, and now we are going to start our next reading from page number 7. The people as trader, یعنی وہاں کے لوگ جو ہے وہ تجارتی تھے، یعنی تجارت کرتے تھے. وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی پائی گئیں جس سے اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں وہ بناتے تھے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں اس کی تجارت کرتے تھے، یعنی انہیں وہ چیزیں بیچتے تھے اور ان سے جو ہے وہ دوسری چیزیں خریدا کرتے تھے. اس بات کے مکمل شواہد موجود ہیں کہ وہاں پر ایک اور جو ہے تہذیب جو میزوپوٹیمیا کے نام سے جانی جاتی ہیں، اس بات کے واضح ثبوت ملتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے. وہاں پر جو سیلز یعنی کہ جو مہریں پائی گئیں، ان مہروں سے ان مہروں کا استعمال کیا جاتا تھا، یعنی وہ جب چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے تھے یا پھر وہ چیزیں جو وہ میزوپوٹیمیا کی تہذیب کو بھیجا کرتے تھے تو اس ٹائم پر وہ ان سیلز یعنی کہ ان مہروں کا استعمال کیا کرتے تھے. اسی طرح سے بالکل سیم اسی طرح کی مہریں جو کہ پائی گئی تھیں انڈس ویلی سویلائزیشن میں، وہ میزوپوٹیمیا میں بھی پائی گئی تھیں. یعنی کہ وہ مہریں یا تو کچھ اس اشکال کی ہوتی تھی یا کچھ اس شکل کی پائی جاتی تھیں. اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے تجارت کرتے تھے میزوپوٹیمیا کے ساتھ. اچھا، جو تجارت کی جاتی تھی اس میں جو ڈاکومنٹس یا وہ جو لسٹ بنائی جاتی تھی، یعنی جو چیزوں کی جو وہاں پر بھیجی جاتی تھیں ان پر ایک نام مینشن ہوتا تھا جو میلوہا کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ نام جو ہے یہ پرانا نام ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے سندھ کی ریاستوں میں. دا پیپل ایز ٹریولر، اس بات کا پہلے ہی واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں یعنی وہ بناتے تھے وہ ایک دوسرے کو جو ہے بیچا کرتے تھے، یعنی کہ ان کا ایک اور دوسرے شہر کے ساتھ جو ہے وہ مکمل رابطہ تھا. اچھا، جو وہ سفر کرتے تھے وہ سفر یا تو زمین کے ذریعے ہوتا تھا یا پانی کے ذریعے. وہاں پر جو ایویڈنس ملے یعنی جو شواہد ملے ان سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ استعمال کرتے تھے بیلوں کا، اونٹوں کا اور گدھوں کا، یعنی جو زمین کا سفر کرنے کے لیے. اور ایک سے زیادہ لوگوں کو بٹھانے کے لیے وہ پیچھے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ گاڑی یعنی لکڑی کی گاڑی سی بناتے تھے جس پر جو ہے وہ ایک سے زیادہ لوگ سفر کر سکتے تھے، جیسے کہ ہمیں جو ہے یہاں پر پکچر میں دکھایا گیا ہے. اس کے علاوہ پانی کے جو ہے سفر کے لیے وہ کشتی کا استعمال کیا کرتے تھے. ان کی زبانیں اینڈ دیئر اسکرپٹس یعنی کہ ان کے دستاویزات. کیونکہ اس بات کا ہمیں پہلے ہی اندازہ ہو چکا ہے کہ وہاں پر بہت ساری چیزیں کامن تھیں، یعنی کہ ایک جیسی چیزوں کا استعمال کرنا، اس کے علاوہ ایک سے دوسرے شہر سے تجارت کرنا اور ان کی وہ دستاویزات جن کے اوپر وہ ایک جیسی مہریں لگاتے تھے. اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی زبان کا استعمال کرتے تھے. انفارچونیٹلی، لیکن بدقسمتی سے جو دستاویزات ہمیں وہاں سے جب ہم نے وہاں کی کھدائی کی اور وہاں سے جو دستاویزات ملے ان سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر وہ جو لینگویج استعمال کرتے تھے وہ لینگویج ہمارے لیے ان نون ہے، یعنی اسے ابھی تک ہم نہیں جان سکے کہ انہوں نے کیا لکھا تھا یا وہ کون سی زبان تھی، یا اس زبان کو ہم اب تک سمجھ نہیں سکیں. دا پیپل اینڈ ادر اچیومنٹ، یہ تہذیب وہ پہلی تہذیب ہے جس نے ناپنے یا پیمائش کرنے کے عمل کو جو ہے بنایا تھا. یعنی یہ وہ پہلی تہذیب تھی جس نے کسی بھی چیز کو ناپنے، کسی بھی وزن کو تولنے میں کا جو ہے وہ نظام بنایا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے ایسے اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ کھلونے بنائے تھے جس میں جو ہے وہ ایسے مویشی پائے جاتے تھے جو کہ اپنے سر کو ہلا سکتے تھے، اور اس کے علاوہ ایک ایسا بندر جو کہ تار سے نیچے پھسل سکتا تھا، اور اس کے علاوہ پرندوں کی سیٹیاں. دا پیپل اینڈ دیئر اینڈ آف دیئر سویلائزیشن، یعنی کہ وہاں کے لوگوں کا یا اس تہذیب کا خاتمہ کس طرح سے ہوا. کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ تہذیب جو ہے وہ کس طرح سے اینڈ ہوئی یا اس کا خاتمہ کس طرح سے ہوا. اور یہ بات زیادہ مشکل اس لیے ہے کیونکہ وہاں پر جو کاغذات پائے گئے ان کاغذات پر جو لکھی گئی زبان تھی وہ اسے چونکہ ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکتے، اس وجہ سے اس کے بارے میں یہ اندازہ لگانا کہ وہ تہذیب اچانک سے کیسے ختم ہو گئی یا کیوں ختم ہو گئی یہ کوئی نہیں جانتا.
وہاں پر کوئی بھی ایسے ریکارڈ نہیں ملے جس میں جو ہے وہ کسی بھی بادشاہ کے ہونے یا کسی آرمی کے ہونے یا کسی ریاست کے یا غلاموں کے ہونے کا ثبوت ملا ہو. لیکن ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی جو ہے وہ رائے دیتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا ہوگا، جن میں سے کچھ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پہاڑی باشندوں نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد جو ہے اس پوری سویلائزیشن کو تباہ کر دیا، یعنی ختم کر دیا. کچھ کا کہنا ہے کہ وہاں پر قدرتی وبا آئی اور قدرتی وبا کے آنے کی وجہ سے یعنی کہ وہاں پر سیلاب آیا اور اس سیلاب نے اس پورے شہر کو تباہ کر دیا. اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ دریا کا پانی خشک ہو گیا جس کی وجہ سے وہ تہذیب ختم ہو گئی. دریا کا رخ بدلا یا پھر کوئی وبا آئی، جو کچھ بھی ہوا اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر جو ہے وہ تباہ ہو رہے تھے. کیونکہ دریائے سندھ میں جو ہے وہ بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے وہاں پر جو پہلے گھر موجود ہوتے تھے وہ تباہ ہو جاتے تھے اور پھر ان کے اوپر دوبارہ سے نئے گھر بنائے جاتے تھے، اور اس طرح سے وہ شہر جو ہے دریا آنے کی وجہ سے تباہ ہوتا تھا اور پھر دوبارہ سے اس شہر کو بسا دیا جاتا تھا. ایک کے اوپر دوسرے اور دوسرے کے اوپر تیسرے بار بار گھر بنانے کی وجہ سے یعنی اس شہر کی جو تعمیر تھی اس کو برقرار نہ رکھا گیا، جس کی وجہ سے جب وہاں پر کھدائی کی گئی اور کھدائی کرنے کے بعد جو سراغ رساں تھے اور جب انہوں نے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی تو انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی جس چیز مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ وہاں پر جو کاغذات ملے اور ان کاغذات پر جو زبان لکھی گئی تھی اسے وہ نہیں جانتے تھے، اور اس وجہ سے ابھی تک وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ وہ شہر کیوں تباہ ہوا، کیسے تباہ ہوا. لیکن ہم نے اس چیپٹر میں جو پڑھا اور جس طرح سے ان لوگوں کے بارے میں جو ہم نے جانا کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ ہنرمند تھے، اس کے علاوہ بہت زیادہ سمجھدار تھے، اور انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں بنائی تھیں اور ایسی چیزیں بناتے اور ان کو تجارت کرتے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا کرتے تھے، جس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ سویلائزیشن جو ہے وہ بہت محنتی تھی اور بہت جو ہے وہ ہنرمند تھی. اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے جو ہم نے ریڈنگ کی، اس ریڈنگ کو جو ہے یہاں پر دوبارہ سے اس کی ایکسپلینیشن یہاں اردو میں دی گئی ہے، جس کو جو ہے وہ آپ سب سے پہلے آپ اس کو یہاں پر پڑھیں گے، آپ اس ویڈیو کو سنیں گے، اس چیپٹر کو پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد آپ اس اسائنمنٹ کو تیار کر جو ہے وہ اس اسائنمنٹ کو اپنی کاپی میں فیئر کاپی میں نوٹ ڈاؤن کریں گے، جس میں سب سے پہلے ورڈ میننگ ہیں. ان ورڈ میننگ کو آپ نے جو ہے وہ اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد جو ہے اسے لرن رائٹ بھی کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کوشچن آنسرس ہیں، یہ کوشچن آنسرس بھی آپ نے اپنی فیئر رائٹنگ میں کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہیں وہ بلینکس دی گئی ہیں، ان بلینکس کو آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ MCQs موجود ہیں. I hope you all understood this lesson. Inshallah we will meet again in next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.